اچھا، فیملی ٹری یا خاندانی شجرا، یہ لفظ سن کر کیا خیال آتا ہے؟ شاید وہی ناموں اور تاریخوں کی ایک لمبی تھوڑی سی بورنگ لسٹ۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہو اگر میں کہوں کہ یہ کوئی عام لسٹ نہیں بلکہ ایک خزانے کا نقشہ ہے، ایک ایسا نقشہ جو سیدھا ہماری پہچان تک لے جاتا ہے، ہماری اپنی کہانی کی جڑوں تک۔ اور اسی خزانے کی بنیاد ایک بہت گہری سوچ پر رکھی ہے کہ انسان صرف ایک فرد نہیں بلکہ ایک مکمل تاریخ، ایک تسلسل، ایک روایت اور ایک ذمہ داری کا نام ہے۔ مطلب ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم اپنے ماضی کا ایک زندہ حصہ ہیں اور اپنے مستقبل کے، آپ جانتے ہیں، ذمہ دار بھی۔ تو چلیں اس خیال کو تھوڑا اور کھولتے ہیں کہ آخر یہ شجرہ نسب صرف ناموں کی لسٹ سے کہیں بڑھ کر کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ اصل میں ہمارے بزرگوں کی جدوجہد کی داستانیں ہیں، ان کی کامیابیوں کے جشن ہیں، اور ہاں، وہ روایات ہیں جو آج بھی ہماری زندگی کو شکل دے رہی ہیں۔ تو پھر آخر شجرہ نسب ہے کیا؟ اصل میں یہ ایک زندہ تاریخ ہے، ایک ایسی کتاب جو بتاتی ہے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے، اور شاید یہ بھی کہ ہمیں جانا کہاں ہے۔ اس میں ہمارے بڑوں کی محنتیں، ان کی قربانیاں، یہاں تک کہ ان کی چھوٹی چھوٹی عادتیں بھی محفوظ ہیں، جو نسلوں سے سفر کرتی ہوئی ہم تک پہنچتی ہیں۔ اور یہ جو شجرے ہوتے ہیں نا، یہ صرف ناموں سے نہیں بلکہ بڑے دلچسپ کرداروں سے بھرے ہوتے ہیں۔ ہر نام کے پیچھے ایک پوری کہانی چھپی ہے، اور ہر کہانی میں واقعی ہم سب کے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہے۔ چلیں ایک مثال دیکھتے ہیں۔ پردادا کے بھائی کی کہانی۔ وہ اپنے وقت کے لیجنڈ پہلوان تھے، اور کہتے ہیں کہ ان پر پہلوانی کا جنون اس قدر طاری تھا کہ انہوں نے اس شوق کے لیے شادی تک نہیں کی۔ سوچئے، ان کی زندگی اپنے پیشن کے لیے وقف ہونے کی ایک زبردست مثال ہے۔ لیکن اس کہانی سے ایک سوال بھی تو پیدا ہوتا ہے نا، جنون، اہم، پیشن انسان کو ایکسٹراڈنری تو بنا سکتا ہے، بالکل، مگر زندگی کے باقی پہلوؤں کو نظر انداز کرنے کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے فیصلوں اور اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم پیچھے کیا چھوڑ کر جائیں گے۔ اچھا، اب ایک اور کہانی سنیے۔ یہ دادا کے والد صاحب کی ہے۔ ان کے پاس سینکڑوں ایکڑ زمین تھی۔ سوچو، وسائل کی کوئی کمی نہیں، لیکن ان کا لائف سٹائل تھوڑا سا، آپ جانتے ہیں، ان آرگنائز تھا، اور اسی وجہ سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس سے کیا سبق ملا؟ بہت واضح ہے کہ صرف دولت کا ہونا کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے۔ وسائل کا ہونا ایک بات ہے، لیکن انہیں سنبھالنا، انہیں آگے بڑھانا، وہ اصل فن ہے۔ اصلی طاقت تو نظم و ضبط اور حکمت عملی میں ہے، اور یہ ایک ایسا سبق ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اب ان ذاتی کہانیوں سے نکل کر ایک ایسے تاریخی واقعے کی طرف چلتے ہیں جس نے اس خاندان کی ہی نہیں بلکہ لاکھوں خاندانوں کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ یہ تاریخ کا وہ صفحہ ہے جو ہم سب کی مشترکہ میراث ہے۔ 1947 کی تقسیم، یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا، نہیں، یہ ایک بہت سخت آزمائش تھی۔ اس خاندان نے اپنی آنکھوں سے قتل و غارت اور ظلم کے وہ مناظر دیکھے جو روح تک کو ہلا دیں۔ ان حالات میں ان کا بچ نکلنا واقعی کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ زندہ حقیقتیں ہیں۔ یہ ہمیں بار بار یاد دلاتی ہیں کہ آزادی کی کیا قیمت چکائی گئی ہے اور ہمیں اس کی قدر کیوں کرنی چاہیے۔ تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ اتنی قیمتی کہانیوں اور یادوں کو آنے والی نسلوں کے لیے پریزرو کیسے کیا جائے؟ ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ انہیں محفوظ کرنے کے طریقے بھی بدلے ہیں۔ اس خاندان کا سفر اس حوالے سے بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، شروعات ہوئی زبانی کہانیوں سے، نسل در نسل، پھر والد صاحب کی ہاتھ سے لکھی ہوئی ڈائری آئی، اور آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں یہ پوری تاریخ مائی ہیریٹیج جیسے آن لائن پلیٹ فارمز پر بھی ہے، اور تو اور ایک بڑے سے پینافلیکس پر بھی ڈسپلے کی رہی ہے تاکہ یہ کہانی ہمیشہ سامنے رہے۔ کیا بات ہے! اب اس کہانی کے ایک بہت ہی ذاتی اور جذباتی حصے کی طرف آتے ہیں، ایک ایسی تاریخ جو اس خاندان کے لیے ایک ہی وقت میں خوشی بھی ہے اور غم بھی۔ 22 مارچ، یہ تاریخ اس خاندان کے لیے ایک عجیب معنی رکھتی ہے۔ ایک طرف یہ شادی کی سالگرہ کا خوشی کا دن ہے، اور دوسری طرف یہ وہی دن ہے جب 1994 میں دادا اور پھر 2018 میں والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ خوشی اور غم کا واقعی ایک عجیب سنگم۔ تو پھر ایسے دن کو کیسے گزارا جائے؟ یہاں زندگی کا سبق یہ ہے کہ ہر چیز کو، ہر جذبے کو اس کا حق دیا جائے۔ جو چلے گئے ان کے لیے دعا کرنا، انہیں اچھے لفظوں میں یاد رکھنا، اور ساتھ ہی حال میں جو خوشی ہے اسے بھی پوری طرح محسوس کرنا۔ شاید یہی وہ توازن ہے جو زندگی کو، آپ جانتے ہیں، خوبصورت بناتا ہے۔ تو یہ جو ذاتی کہانی ہے نا، اس کا مقصد صرف ایک خاندان کی تاریخ سنانا نہیں ہے
نہیں، اسے ایک آفاقی پیغام میں بدلنا ہے۔ یہ جو ورثہ ہے، یہ جو ذمہ داری ہے، یہ اصل میں ہم سب کی ہے۔ اکثر کہتے ہیں نا کہ جو قوم اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہے وہ اپنا مستقبل بھی کھو دیتی ہے۔ تو پھر بنیادی سوال یہ ہے، کوئی اپنی خاندان کا، اپنی فیملی کا مورخ کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہ نئی نسل کے لیے ایک پیغام ہے، چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں۔ اپنے بزرگوں کے نام سیکھیں، ان کی زندگی کے واقعات کے بارے میں جانیں، سب سے ضروری ان کے پاس بیٹھیں اور ان کی کہانیاں سنیں، ان کے اصولوں کو سمجھیں، اور جو بھی سیکھیں اسے لکھ لیں، محفوظ کر لیں۔ یہی تو اصل ورثہ ہے۔ سوچئے، شجرہ نسب بالکل ایک درخت کی طرح ہے۔ اس کی جڑیں ماضی میں ہیں، اس کا تنا حال میں کھڑا ہے، اور اس کی شاخیں مستقبل میں پھیل رہی ہیں۔ اور یہ تو سیدھی سی بات ہے، اگر جڑیں مضبوط ہوں گی نا تو شاخیں ہمیشہ ہری بھری رہیں گی۔ اور آخر میں بس یہ بات یاد رکھیں، خاندان سے جڑی ہر ایک یاد ایک نعمت ہے، اور ہر نعمت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ تو چلیں، اپنی جڑوں سے جڑے رہیں اور اپنے اس قیمتی ورثے کو فخر سے آگے بڑھائیں۔